لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان دنیا میں جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے اس حرکت کے پیچھے اس کا کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کوئی حرکت کرے اور اس کی حرکت کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، بغیر کسی مقصد کے وہ حرکت کرے۔ آپ گھر سے اٹھے ہیں، مسجد آئے ہیں، یہ ایک حرکت ہے، لیکن اس حرکت کے پیچھے آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے یہ حرکت گوارا کی اور گھر سے اٹھ کر مسجد آئے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بازار جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ خریداری کرنی ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جائیں، ایک معمولی سی حرکت وجود میں آتی ہے، لیکن اس معمولی سی حرکت کے پیچھے بھی آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی کام ہے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی کال اٹینڈ کرنی ہے یا کوئی چیز اٹھانی ہے، تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت آپ کی وہ حرکت وجود میں آتی ہے۔ تو ایک بات ثابت ہوئی کہ انسان دنیا میں جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ بغیر کسی مقصد کے ایک آدمی منہ اٹھا کر چل دے تو وہ احمق شمار ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی گھر سے نکلے اور نکلتے وقت اس کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، کوئی نیت ہی نہ ہو، بغیر کسی ارادے کے وہ نکلے۔ ہاں، سیر و تفریح کے لیے جا سکتا ہے، سیر و تفریح بھی ایک مقصد ہے، واک کے لیے جا سکتا ہے، اپنا ماحول تبدیل کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ضرور پوشیدہ ہوگا کہ وہ گھر سے کیوں نکلا ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے، کسی مقصد کی خاطر نکلا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرکت جتنی بڑی ہوتی ہے مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی یہاں سے سعودی عرب جائے اور اس کا مقصد ہو کہ میں نے وہاں پیٹرول بھروانا ہے گاڑی میں، اگر بائی روڈ کوئی راستہ ہو، بلکہ اتنی لمبی حرکت، اتنی بڑی حرکت جب وجود میں آتی ہے تو اس کا مقصد بھی بڑا ہوگا کہ حج کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو ایک بڑے مقصد کی خاطر انسان بڑی حرکت وجود میں لاتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے انگلینڈ جاتا ہے تو کوئی بڑا مقصد اس کے سامنے ہوگا کہ یہاں ملازمت نہیں مل رہی تو وہاں ملازمت کے لیے جا رہا ہے، یہاں اس کا علاج نہیں ہو رہا تو وہاں علاج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کوئی بڑا مقصد اس کے سامنے ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک آدمی نزلے زکام کے علاج کے لیے انگلینڈ جا رہا ہے یا معمولی سے بخار کے علاج کے لیے وہاں جا رہا ہے، بلکہ کسی ایسے مرض کے علاج کے لیے جا رہا ہوگا جس مرض کی دوا یہاں ممکن نہیں ہے یا اچھے طریقے سے ہو نہیں سکتی، تو وہ ایک بڑے مقصد کی خاطر بڑی حرکت وجود میں لائے گی۔ تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ کائنات میں انسان کی ہر حرکت کے پیچھے، انسان کی ہر کوشش کے پیچھے اس کا کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے آئی کہ حرکت جتنی بڑی ہوگی تو مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ایک بڑے مقصد کے لیے انسان بڑی حرکت وجود میں لاتا ہے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ گویا یہ ایک اصول ہے کائنات کا کہ ہر کوشش کے پیچھے، ہر جد و جہد کے پیچھے یا ہر حرکت کے پیچھے کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، اور مقصد جتنا بڑا ہوگا انسان اس کے لیے اتنی ہی بڑی حرکت کو وجود میں لائے گا۔ اب اسی اصول کے تناظر میں میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دنیا میں آنا، زندگی گزارنا، یہ بھی ایک حرکت ہے، اور یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے، یہ کوئی 60-70 سال پر مشتمل حرکت بھی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی حرکت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو جمع کیا تھا۔
انسانی زندگی کا آغاز اس وقت سے نہیں ہوتا جب انسان دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے ایک بچہ باہر آتا ہے، اس وقت سے زندگی کا آغاز نہیں ہوا، اور اس وقت سے بھی آغاز نہیں ہوا جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے انسان کی زندگی کی حرکت شروع ہو چکی ہے۔ اور کب؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جب عالم ارواح میں تمام انسانوں کو جمع کیا تھا تو اس وقت سے میرے اور آپ کی زندگی کی حرکت کا آغاز ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ مارا۔ جس طرح کا ہاتھ اللہ جل جلالہ کی شان کے مطابق ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پر داہنا ہاتھ مارا، اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ تمام انسان نکل آئے جنہوں نے قیامت تک آنا تھا، اور جن کے لیے اللہ نے جنت لکھی تھی کہ ان کے اچھے اعمال ہوں گے اور یہ جنت میں جائیں گے، وہ سب نکل آئے۔ اور پھر اللہ نے بایاں ہاتھ مارا، جس طرح کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو بائیں ہاتھ مارنے کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ تمام لوگ نکل آئے جن کے لیے جہنم مقدر ہو چکی تھی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنی تھی، اور یہ تمام لوگ چیونٹیوں کی شکل میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے جمع کیا۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ نے جمع کیا تھا، یہ جو اکٹھ تھا، یہ کسی صف کے تحت نہیں تھا۔ جیسے آپ صفوں میں بیٹھے ہیں یا کہیں جمع ہوتے ہیں، صف کی شکل میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ نے جب انسانوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا چیونٹیوں کی شکل میں، تو وہ اس طریقے سے صف کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ہجوم تھا۔ جس طرح ایک رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا دائیں، کسی کا بائیں، تو اس طریقے سے انسان وہاں پر کھڑے تھے۔ اور روایات کا مفہوم ہے کہ وہاں کھڑے ہونے کے دوران جن دو انسانوں کا رخ ایک دوسرے کے سامنے ہو، تو آگے جب وہ دنیا میں پیدا ہوں گے تو اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کرنی، اور جن کی پشت ایک دوسرے کی طرف ہو ان میں عداوت ہوگی، اور جن کے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں ان میں کچھ محبت ہوگی، کچھ عداوت ہوگی، یہاں تک کہ جن میاں بیوی کی آگے دنیا میں شادی ہونی تھی تو ان جوڑوں کو بھی وہاں اللہ نے اکٹھے بنا کر کھڑا کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں اپنے سامنے جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ تمام انسان خاموش تھے۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بلا، کہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے بعد دیگر تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ اور انبیاء کے جواب دینے کے بعد تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیا کہ بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے ہر انسان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ تمام انسانوں نے تسلیم کیا اور گویا یہ اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اور دنیا میں جا کر ہم آپ کی بندگی کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، احکامات پہ عمل کریں گے۔ چنانچہ اور گویا کہ لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے آپ کی بندگی کرنی ہے، اور پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں آتا ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ پھر تم قیامت والے دن کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو کسی نے اللہ کے بارے میں بتلایا ہی نہیں۔ اللہ نے خود وعدہ لیا، انسانوں سے اقرار کروایا، اور پھر وہی وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ انسان تو وہ وعدہ بھول چکا ہے، جس آدمی کی فطرت جتنی مسخ ہے اتنا ہی وہ اپنے اس وعدے کو فراموش کر چکا ہے، اور جن کی فطرت سالم ہیں ان پر روحانی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اس وعدے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے دنیا میں یک بعد دیگرے آتے رہے، تاکہ انسانوں کے پاس پھر یہ بہانہ نہ ہو
جس طرح میں نے یہ آیت ذکر کی ان تقولوا یوم القیامہ کہ تم پھر قیامت والے دن اٹھ کر اللہ کے سامنے کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی کا آغاز اس وقت سے نہیں ہوتا جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس وقت سے بھی نہیں ہوتا جب انسان نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں آتا ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خود سے انسانوں کو نکال کر اپنے سامنے جمع کیا تو اس وقت سے ہی ہر انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس زندگی کی حرکت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کے مختلف مرحلے ہیں۔ اگلے مرحلے میں پھر انسان نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور وہاں اس پہ مختلف مرحلے گزرتے ہیں کہ پہلے پانی کا قطرہ ہے، اس کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل میں علقہ بن جاتا ہے، پھر اسے مضغہ کی شکل دے دی جاتی ہے، گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے باقاعدہ انسانی شکل دیتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کو انسانی شکل دے کے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ ایک جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خوراک کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا اگلا سٹیج ہے، اگلا مرحلہ ہے۔ کہ پہلا مرحلہ اس کا وہ تھا جب اس نے چیونٹیوں کی شکل میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اگلے مرحلے میں یہ ماں کے پیٹ میں آیا اور مختلف مراحل سے گزرتا گزرتا جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کی، اور تیسرے مرحلے میں پھر انسان دنیا میں آتا ہے۔ اب اس کی خوراک بھی بدل گئی، اس کا ماحول بھی بدل گیا، اس کی ضروریات بھی بدل گئی۔ کہا یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ماں کا پیٹ ہی میری کل کائنات ہے، اور اب وہ ایک ایسے عالم میں منتقل ہوا جہاں ماں کے پیٹ جیسی کائنات کے لاکھوں کروڑوں اربوں کائناتیں یہاں بن جائیں۔ تو ایک چھوٹے سے عالم سے وہ ایک بڑے عالم میں منتقل ہوا۔ دنیا میں بچہ آتا ہے، یہاں وہ اپنی مقرر شدہ زندگی گزارتا ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، جتنے بھی ہے، اپنا یہ عالم ہر بچہ، ہر انسان گزارتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں ہے، جس کے 2 مرحلے پیچھے میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہاں وہ اپنی زندگی گزار کر اگلے مرحلے میں منتقل ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لیجیے کہ انسان کی موت یہ اس کی فنا نہیں ہے۔ انسان فنا نہیں ہوتا، مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ وہ اگلے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کسی کی موت کو بیان کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا؟ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ منتقل ہوا، وہ عالم دنیا سے اگلے عالم میں چلا گیا، وہاں منتقل ہو گیا۔ جس طریقے سے جانور فنا ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے انسان فنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان انتقال کرتا ہے، ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں شفٹ ہوتا ہے۔ انتقال شفٹنگ کو کہتے ہیں نا، جیسے آپ دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تو گویا ایک شہر سے دوسرے شہر میں انتقال کر گئے، اگر اردو میں اس کو بیان کیا جائے، یا منتقل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے موت یہ انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ اب ایک انسان موت کے بعد اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں، تیسرے سٹیج میں داخل ہوتا ہے، اور اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور عالم برزخ اس دنیا کے عالم سے کئی گنا بڑا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آیا، تو دنیا کئی گنا بڑی ہے ماں کے پیٹ سے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ، بظاہر تو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے کہ چند گز کا ایک گڑھا ہے، لیکن وہ چند گز کا گڑھا نہیں ہے، وہ پوری ایک کائنات ہے، پورا ایک جہان ہے، پوری ایک دنیا ہے، اور اس کی مدت بھی دنیا کی مدت سے زیادہ ہے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے 50 سال ہے، 60 ہے، 70 ہے، 100 ہے، اس کے بعد بس پھر اگلے عالم میں انتقال، اور اس عالم کی جو دورانیہ اس دنیا کی زندگی کے دورانیے سے کئی گنا بڑا ہے۔ چنانچہ قبر میں جا کے
ایک انسان کا رابطہ دنیا سے مکمل طور پر کٹتا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بلکہ مختلف روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی دعا میت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ انسان دعا کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، دیگر اعمال خیر اس کے لیے انجام دیتا ہے، تو اس کا اثر میت تک پہنچتا ہے۔ اور میت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ نیک ہے اور وہاں اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ دنیا میں اپنے رہنے والے اعزاء اور اقرباء کے لیے دعا گو رہتا ہے کہ یا اللہ بغیر توبہ کے ان کو موت مت دے، ان کو یہاں منتقل اس وقت کر جب یہ توبہ طائب ہو جائیں، آپ کے قریب ہو جائیں۔ تو آپ کی دعائیں وہاں پہنچ رہی ہیں، ان کی دعائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو گویا کہ رابطہ مکمل طور پر کٹا نہیں ہے، ہاں جدائی واقع ہو گئی ہے کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ تھا، اب وہ اٹھ کر قبرستان چلا گیا۔ اسی لیے تو شریعت میں غم منانے کی تو اجازت ہے، لیکن حد سے آگے بڑھ کر سینہ کوبی کرنا، بال کھول کے خواتین کے لیے بیان کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ ممانعت اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیان انسان جب کرتا جب جانے والا فنا ہو جاتا، اور اب آپ کی اور اس کی ملاقات کا امکان ہی نہ ہوتا، وہ فنا نہیں ہوا، نہ آپ سے کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوا، ہاں کچھ عرصے کے لیے جدائی ہو گئی ہے، اور اس عرصے کے دوران بھی آپ کا اور اس کا رابطہ اس طرح برقرار رہے گا کہ آپ کی دعائیں ادھر پہنچیں گی اور اس کی دعائیں آپ کی طرف پہنچیں گی۔ تو جب تھوڑے عرصے کے لیے جدائی ہے اور پھر آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے، ملاقات ہے، تو پھر بال کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چونکہ بہرحال جدائی ہے تو صحیح، اس لیے شریعت نے حدود کے اندر رہ کر سوگ منانے کی اور غم کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ جب انسان قبر پہ جاتا ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ قبر کے سرہانے کی داہنے جانب جا کر کھڑے ہوا جائے، کیونکہ صاحب قبر اس کو دیکھتا ہے، اور آپ جو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سلام اس تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ کا سلام اس تک پہنچ رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شکل اس کو دکھا رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا رابطہ ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اثر وہاں تک پہنچ رہا ہے اور وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی قبر میں چلا جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، اور نہیں اس کا آپ سے رابطہ مستقل بنیادوں پر کٹتا ہے، ہاں اتنا ہوا ہے کہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عالم اس عالم سے کئی گنا بڑا ہے ہر اعتبار سے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب میت قبر میں جاتی ہے اور اگر وہ نیک ہے تو جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے منظر ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے دن کے آخری حصے میں سورج غروب ہو رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ اسے منظر دکھاتا ہے۔ اب حقیقتاً تو سورج وہاں نہیں ہوتا، لیکن اسے خیالی طور پر ایک منظر دکھایا جاتا ہے، اور وہ جیسے گرد و پیش میں دیکھتا ہے کہ یہ تو سورج غروب ہونے لگا ہے، نماز قضا ہونے لگی ہے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، میری نماز قضا ہو رہی ہے، مغرب کی نماز کا وقت داخل ہونے لگا ہے، عصر کی نماز نکلی جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ اب نیک آدمی ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف گیا، لیکن اثرات اس پر باقی ہیں کہ اس کو نماز کی فکر ہے کہ کہیں میری نماز نہ نکل جائے۔ اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ جب اس سے سوال جواب ہوتا ہے اور وہ باعمل آدمی ہو، دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا رہا ہو، صحیح جوابات دے دے، تو ایک ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، یعنی اس نے جو جوابات دیے ہیں یہ جوابات اس نے درست دیے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لہٰذا اس کے لیے جنتی بستر کا انتظام کرو، اس کے نیچے بستر بچھاؤ، جنتی بستر۔ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنتی لباس پہنایا جائے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ میت نیک ہو تو جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، جہاں سے وہ جنت کے مناظر دیکھتا ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ مطمئن اور خوش و خرم وہاں پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ نے جتنی مدت اس کے لیے لکھی ہے وہ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں پہ اپنی
اپنا وہ وقت پورا کرتا ہے۔ تو یہ اگلا عالم ہے جس میں انسان منتقل ہوتا ہے کہ ایک عالم ارواح سے اس کی زندگی شروع ہوئی، اس کی زندگی کی حرکت کا آغاز ہوا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، 9 ماہ عام طور پر بچہ یہاں رہتا ہے، تیسرے مرحلے میں دنیا میں آیا، چوتھے مرحلے میں عالم برزخ میں آیا، اور یہ گزرتے ہوئے تمام مراحل میں سے ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے بڑا ہے ہر اعتبار سے۔ اب اس نے اگلے مرحلے میں منتقل ہونا ہے جو اس کا آخری مرحلہ ہے کہ اللہ نے میدان حشر قائم کرنا ہے۔ اب دنیا میں ماں کے پیٹ میں وہ 9 ماہ رہا، دنیا میں 60 70 100 سال رہا، قبر میں نہ جانے سینکڑوں سال یا ہزاروں سال رہا، اور اب وہ جس عالم میں جا رہا ہے وہ دیگر تمام عالموں سے مختلف ہے ہر اعتبار سے۔ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ قیامت والے دن ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، اور یہ بھی مثال ہے۔ تو اب انسان اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں منتقل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے پیش ہوا، اور اب اس سے میدان حشر میں مختلف سوالات ہونے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک وہ کچھ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، یعنی تمہیں جو دنیا میں رہنے کے لیے وقت دیا تھا کن کاموں میں صرف کیا۔ دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جب زندگی کا سوال ہو گیا تو اس میں جوانی کا بھی سوال آ گیا، کیونکہ جوانی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ نے جوانی کا سوال الگ سے کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ جوانی میں ایک آدمی پر اللہ کی نعمتیں عروج پہ ہوتی ہیں، وہ جسمانی طور پر تندرست ہے، اس کے تمام قوات درست کام کر رہے ہیں، وہ توانائی سے لبریز ہے، ہر قسم کا کام کر سکتا ہے۔ تو ایسا نوجوان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک جوان کی عبادت پسند بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ تو جوانی کا سوال الگ سے ہے۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کمانے کے لیے غلط ذرائع تو نہیں اختیار کیے۔ چوتھا سوال مال خرچ کرنے کے بارے میں کہ کہاں خرچ کیا، غلط مصرف پہ تو نہیں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال علم کے بارے میں کہ جو ہم نے تمہیں علم دیا اس پہ تم نے کہاں تک عمل کیا۔ اب یہ سوالات میدان حشر میں ہونے ہیں، اور یاد رکھیے براہ راست اللہ تعالیٰ یہ سوالات کرے گا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ وہاں ہی جا کے دیکھی جائے گی کہ کیسا منظر ہوگا، کس طریقے سے سوالات ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ قبر میں جا کر انسان کا پہلا امتحان ہوتا ہے، اور وہ فرشتے لیتے ہیں کہ من ربک من نبیک ما دینک، یہ پہلا امتحان ہے۔ اور اگلا امتحان یہ ہے جو اس روایت میں بیان ہوا، اور یہ میدان حشر میں ہوگا، اور براہ راست اللہ جل جلالہ یہ سوالات فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر جنت اور جہنم ہے، گویا کہ اب ایک ایسے عالم کا آغاز ہوا ہے جس نے ختم ہی نہیں ہونا، جو پچھلے تمام تر عالموں سے مختلف ہے۔ تو گویا انسانی زندگی اب اپنی آخری سٹیج میں جا چکی ہے جہاں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جب کوئی انسان جنت میں جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کی خوشیاں، جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی کا خیال کس طرح رکھا جائے گا، اسے ہر قسم کی نعمتیں پہنچائی جائیں گی، یہاں تک کہ انسان کی نفسیات کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ انسان چونکہ تجدد پسند ہے، آپ دنیا میں ایک ماحول سے اکتا جاتے ہیں، بعض اوقات انسان اپنے گھر سے ہی اکتا جاتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے سیر و تفریح کے لیے، تو ماحول بدلتا ہے۔ تو چونکہ انسان تجدد پسند ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی انسان کے لیے جدت پیدا کرتا رہے گا۔ چنانچہ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی اپنے محل میں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، وہ نگاہ اٹھائے گا تو اس کا گھر ایک رنگ کا ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا فرض کیجیے، اور اب جب وہ ادھر ادھر دیکھے گا، نگاہ جھکائے گا، اب جب پھر اٹھائے گا تو پورے محل کا رنگ تبدیل ہو چکا، اس کا ماحول بدل چکا۔
پھر نگاہ اٹھائے گا تو رنگ پھر بدل چکا ہوگا، ماحول پھر بدل چکا۔ اسی طریقے سے جنت میں ایک بازار ہے، اب جنتی وہاں جائیں گے، اب جنت میں بازار کی تو ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان بازار جاتا ہے اپنے حوائج کے لیے، جنت میں تو کوئی حاجت نہیں ہے، آپ جو بھی خواہش کریں گے نقد وہیں پوری ہوگی۔ لیکن چونکہ انسان بازار جانے کا عادی ہوتا ہے تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے، جنتیوں کے لیے بازار کا بھی بندوبست کیا، اور ہفتے میں ایک دن لوگ جنتی وہاں جائیں گے اور وہاں ہوا چلے گی، اور اس ہوا چلنے کے نتیجے میں مٹی اڑے گی جو جنتیوں کے بازار میں آنے والوں کے چہروں پر پڑے گی، اور اس گرد و غبار کے لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے حسن و جمال کو مزید بڑھا دے گا۔ اور چونکہ وہ بازار گئے ہیں، پیچھے گھر والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے حسن و جمال کو بھی ان کی عدم موجودگی میں بڑھا دے گا۔ اب جب وہ بازار سے واپس آئے گا تو گھر والے اسے کہیں گے کہ بھائی تمہارا تو حسن و جمال بہت بڑھ چکا، اور وہ ان کو دیکھ کر کہے گا کہ تمہارا بھی حسن بڑھ چکا۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے نت نئی نعمتوں کا انتظام فرماتا رہے گا۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہوگا، اور اس مرحلے نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ ماں کے پیٹ کا مرحلہ 9 ماہ میں ختم ہوا، دنیا میں جو زندگی اس نے گزاری یہ مرحلہ 60 سے 70 100 سال، گزشتہ امتوں کی 600 سال 700 سال، بہرحال ختم۔ اگلا مرحلہ عالم برزخ، وہ چاہے سینکڑوں سال پر مشتمل، چاہے ہزاروں سال پر مشتمل، اس نے بھی ختم ہونا ہے۔ اور آخری مرحلہ جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اس نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ اس لیے غالباً امام غزالی سے منقول ہے کہ انسان ابدی تو نہیں ہے، ازلی تو نہیں ہے، یعنی انسان ازل سے نہیں ہے، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا جب انسان نہیں تھا، اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے، کہ اب جب ایک مرتبہ دنیا میں آیا، چاہے عالم ارواح میں آیا ہو یا چاہے بعد میں ماں کے پیٹ میں آیا ہو، اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، ہاں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں انتقال ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ انسانی زندگی بھی ایک حرکت ہے، اور ایک طویل ترین حرکت ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اب جو ہم نے شروع میں ایک اصول آپ کے سامنے آیا، اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور حرکت جتنی بڑی ہو اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو یہ جو انسان دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی حرکت کا آغاز ہوا ہے، تو آخر اس حرکت کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا۔ اور جتنی یہ حرکت بڑی ہے، جتنی زندگی عظیم الشان ہے، مختلف مراحل پر مشتمل ہے، تو اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینا حیوانیت ہے، انسان کھاتا پیتا ہے۔ انسان میں اللہ نے بہیمیت بھی رکھی ہے نا، حیوانی صفات میں رکھی ہے، کہ اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے اندر جنسی خواہشات ہیں، یہ تمام حیوانات میں بھی ہیں، یہ انسان میں حیوانی صفات ہے۔ دوسری طرف اللہ نے انسان میں ملکوتیت رکھی ہے، کہ اس کے اندر فرشتوں کی بھی صفات ہیں، کہ جیسے فرشتہ معصوم ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نافرمانی سے دور بھاگتا ہے، نافرمانی کا تصور ہی نہیں کرتا، تو یہی صفات اللہ نے انسان میں بھی رکھی ہیں۔ تو انسان کی آمد کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد جانور آپ سے کئی گنا اچھا پورا کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھی جتنا کھا سکتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان اتنا نہیں کھائے گا۔ تو اگر انسان کی آمد کا مقصد کھانا پینا ہوتا تو پھر انسان کا امتیاز ہی کیا ہے؟ یہ مقصد تو جانور اس سے بڑی اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ میرے اور آپ کی جتنی جد و جہد ہے یہ کس لیے ہے؟ کھانے پینے کے لیے ہے نا۔ بلکہ آج تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری تعلیم بھی کھانے پینے کے لیے ہے۔ آپ جب اپنے بچے کو کسی ڈگری میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کی مارکیٹ ہے یا نہیں۔ اب مارکیٹ ہونے یا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو پیسے زیادہ ملیں گے یا نہیں، اور پیسے کس لیے انسان حاصل کرتا ہے؟ تاکہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے گھر میں رہے۔ تو تعلیم کا مقصد بھی کھانا پینا رہے گا۔ تو کھانے پینے کے لیے انسان دنیا میں نہیں آیا۔ تو ایک ایسا مقصد لے کر انسان دنیا، وہ مقصد دیگر مخلوقات کا نہیں ہے، اور وہ مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو
میں نے دنیا میں اگر بھیجا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کی۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، تو اگر عبادت ہی کو مقصد بنایا جائے تو وہ فرشتے کر رہے ہیں اور ہم سے اچھا کر رہے ہیں۔ فرشتے بعض اوقات ایک ایک تسبیح میں عمر گزار دیتے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے، سبحان من زین الرجال باللحا ومن زین النساء بالذوائب، کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور جس نے خواتین کو چوٹی لمبے بالوں کے ذریعے زینت بخشی۔ تو مردوں کی داڑھی ہونا یہ مردوں کی زینت ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر کچھ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے زینت بنایا ہم اس کو ختم کرنے کو زینت سمجھتے ہیں اور فیشن سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے عبادت کے لیے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو آخر انسان اور فرشتوں کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا تو کیا، لیکن فرشتوں کے لیے کوئی ایسی مخالفانہ طاقت پیدا نہیں کی جو فرشتوں کو عبادت سے روکے، اور انسان کے لیے مخالفانہ قوتیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو انسان کو روکیں گے عبادت سے، اور انسان نے ان قوتوں کو زیر کر کے عبادت کرنی۔ وہ قوت چاہے شیطان کی شکل میں ہو، وہ چاہے انسان کے اندر پوشیدہ نفس کی شکل میں ہو، چاہے ماحول کی شکل میں ہو، بہرحال انسان کا واسطہ ان طاقتوں سے پڑتا ہے، اور انسان نے ان طاقتوں کو زیر کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور گویا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کریں، اور اسی مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے بعض اوقات عبادت آسان ہوتی ہے، عبادت سے مراد یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن جو سماجی عبادات ہیں، لین دین ہے، سماجی تقریبات ہیں، دیگر جو ہماری زندگی کے حصے ہیں، بعض اوقات انسان وہاں جا کر شکست کھا جاتا ہے، وہاں اسے شیطانی قوتیں زیر کر لیتی اور اپنے اصل مقصد سے انحراف کرتا ہے۔ تو حقیقی انسان وہ ہے، اللہ کا حقیقی خلیفہ وہ ہے جو اپنی پوری اس زندگی کے دوران شیطان اور نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور یہ جو ہمیں زندگی دی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دی، بغیر کسی مقصد کے لیے بھی نہیں دی، بلکہ اس خاص مقصد کے تحت دی ہے کہ دنیا میں جاؤ، میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے راستے میں جو مشکل آتی ہے اس کا مقابلہ کرو، خواہ وہ کوئی بھی مشکل ہو۔ اب جیسے جیسے سال گزرتے ہیں انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب یہ سال گزرا ہے، آج 2021 کا پہلا دن ہے، تو ہمیں یہ احتساب کرنا چاہیے اپنا کہ جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا وہ مقصد میں نے کہاں تک حاصل کیا۔ جیسے کاروباری اداروں میں کلوزنگ ہوتی ہے نا، پھر حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے انسان اپنے آنے کے مقصد کی بھی کلوزنگ کرے، حساب کتاب کرے کہ میں اس مقصد کی طرف کتنا آگے بڑھا ہوں اور کتنا پیچھے رہا ہوں، اور جتنا پیچھے رہا اس پر اللہ سے توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ یہ جو اگلا سال اللہ نے میری زندگی میں داخل کیا، میں اس سال اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور جد و جہد کروں گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔